اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریباً پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں۔ جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ روکے جائیں گے۔ میرے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پاکستان بھر میں موجود تمام مسلمانوں، میں آج آپ سے بڑے اہم حوالے سے مخاطب ہونے لگا ہوں۔ حوالہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 8 مارچ کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کی سڑکوں پہ جن خبیث عورتوں نے اپنی خباثت پھیلائی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت، جس میں حکومت اور ایجنسیوں کی اجازت کے بغیر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، یہ غلیظ عورتیں کس جرت اور کس کی مدد سے اسلام آباد کی سڑکوں میں اسلامی شعار کا مذاق اڑاتی رہی ہیں۔ اور میرے آقا فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور امی عائشہ صدیقہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتی رہی ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا اسلامی دارالحکومت میں، ایک ایسے ملک کے دارالحکومت میں، اسلامی ملک کے دارالحکومت میں اس قسم کی خباثتوں کو سرعام بکواس کرنے کی اجازت دینا میرے ملک کے قانون میں شامل ہے؟ کیوں نہیں ان کو رسی ڈالی گئی؟ کیوں نہیں ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی؟ مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی آر نہیں محسوس ہوگی کہ اس کام کے پیچھے ہر وہ شخص ملوث ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو روکنا۔ پاکستان میں کہیں بھی تھوڑی سی بھی بات کسی ادارے کے خلاف ہو جائے، شام کو اسے اٹھانے والے آ جاتے ہیں اور قانون کی دھجیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کسی سرکاری ادارے کے خلاف بات کی جائے، اس کے خلاف پاکستانی کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے ادارے، یہ سارے سرکاری ادارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کس کے بلبوتے پہ یہ جرت کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے انہوں نے؟ اور ان خبیث عورتوں نے، ان بغیرت عورتوں نے کیا مانگا ہے، کیا ڈیمانڈ کی ہے؟ ہمیں آزادی چاہیے۔ اور بغیرت عورتوں اور غلیظ عورتوں، عورت کو سب سے زیادہ عزت اسلام نے دی ہے، مغرب نے نہیں دی۔ اسلام نے عورت کو ماں کا رتبہ دے کر دنیا کے غیر معمولی مقام سے نوازا ہے۔ عورت کو بیٹی کا رتبہ دے کر اسلام نے غیر معمولی تقدس سے نوازا ہے۔ عورت کو بیوی کا رشتہ دے کر اسلام نے عورت کو غیر معمولی مقام سے نوازا ہے۔ اور آپ کیا چاہتی ہو؟ یہ بغیرتی پھیلانا چاہتی ہو؟ میں تمام پاکستانیوں سے اور لا الہ الا اللہ سے محبت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم سب نے، میں بھی اس میں شامل ہوں، اس کے خلاف کم از کم آواز بلند نہ کی تو ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہوں گے۔ اور قیامت کے روز ہم کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے؟ کس منہ سے ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے کہ میرے رب، ہم زندہ تھے، ہم ٹھیک تھے، ہمارے اعضاء ٹھیک تھے، لیکن ہم نے اپنے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی ان عورتوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ کم از کم آواز اٹھائیں،
کم از کم آواز اٹھائیں اور اس طرح سے آواز اٹھائیں، اس طرح سے آواز اٹھائیں کہ ان کو دوبارہ جرت نہ ہو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عظیم سپوت خلیل الرحمان قمر کو، کہ جس نے آج سے 1 سال پہلے ان غلیظ عورتوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور کچھ مغرب زدہ ٹی وی چینلز نے، کچھ بیہودہ ٹی وی چینلز نے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستانی قوم کے غیرت مند لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ خلیل الرحمان نے کہا تھا، خلیل الرحمان قمر نے کہا تھا کہ یہ عورتیں میرے ملک کے لیے نصور ہیں، چند مٹھی بھر عورتیں پاکستان اسلام کے جو اقدار ہیں ان کی مخالفت کر رہی ہیں، ان کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے آپ کو تیار کر لو، اس وقت ہمارے ملک پہ ایسے عناصر قابض ہیں کہ جو اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، میں پھر کہوں گا اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ اماں عائشہ کی شان اقدس میں اسلام آباد کی سڑکوں میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور یہ سینٹ کے الیکشن جیتنے کے چکر میں بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ میں نواز شریف کی حمایت میں اور عمران خان کی ذاتی مخالفت میں یہ بات نہیں کی کر رہا، میں بینگ اے مسلمان یہ بات کی کر رہا ہوں۔ میں اس ایشو پہ اس لیے نہیں ہوں کہ میں عمران خان کا مخالف ہوں، میں اس ایشو پہ اس لیے بھی نہیں ہوں کہ میں نواز شریف کا حامی ہوں، میں اس ایشو پہ صرف اس لیے بات کر رہا ہوں، میں اس ایشو پہ صرف اپنے جذبات آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اور میں مسلمان ہوں، اور مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ ایسی خبیث عورتوں، ایسی خباثتوں کے خلاف آواز اٹھانا۔ شاید ہمیں آواز اٹھانے سے بھی آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ روکنا ہوگا، ان کی زبان کاٹنی ہوگی، ان کی ٹانگیں کاٹنی ہوگی، جن سے چل کے یہ احتجاج کرنے اور بکواس کرنے کے لیے پاکستان کی سڑکوں پہ آئی ہیں۔ پاکستان ایسے غلیظ عورتوں کے لیے نہیں بنا، ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی عورتوں کے شوہروں پر بھی، ان کی اولادوں پر بھی، جنہوں نے ان کو اجازت دی اور یہ سڑکوں پر آ کر پاکستان اور اسلام کے شعار کا مذاق اڑاتی ہیں۔ میرے دوستو، میری اس ویڈیو کو ہر اس پاکستانی تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجیے، تاکہ اس کے اندر ایمان کی چنگاریاں جو دبی ہوئی ہیں وہ بیزار ہو جائیں، اور کل کلا کو اگر ہمیں ایسی غلیظ ذہنیت کے لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کرنا پڑے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ان آوازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کروانا ہے، ہم نے ان آوازوں کو ہمیشہ کے لیے ہم نے خاموش کروانا ہے، تاکہ آنے والی ان کی نسلوں میں سے بھی کسی کو جرت نہ ہو کہ اسلامی شعار کا مذاق اڑائیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے پیغامات سوشل میڈیا پہ پھیلائیں، اپنے جذبات کو پھیلائیں، پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائیں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، اور ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان بغیرتوں تک بھی پہنچائیں جو اس خباثت کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے، انہیں دبانے کی بجائے اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ چھوڑ دیں سیاسی وابستگی کو، قیامت کے روز یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس پارٹی کی طرف تھے، قیامت کے روز یہ پوچھا جائے گا ہم سے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، اور آپ نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والی ان غلیظ عورتوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ میری اس آواز کو ہر پاکستانی تک پہنچائیے، میری اس آواز میں اپنی آواز شامل کیجیے، آپ بھی اس طرح اپنے خیالات، جذبات کا اظہار کیجیے۔ یہ میرے جذبات نہیں ہیں، یہ ہر پاکستانی کے جذبات ہیں، یہ ہر غیرت مند پاکستانی کے جذبات ہیں، یہ ہر مسلمان کے جذبات ہیں۔ آپ کے اندر بھی ایسے جذبات موجود ہیں، لیکن انہیں باہر نکالے تاکہ ان کے کانوں تک آواز ہماری جائے، اور ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے جو بغیرتی کی ہے اس کا ریئیکشن اس قوم نے دیا ہے، اور ابھی اس سے زیادہ سخت ریئیکشن دے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔